ملک جو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، وہاں پر شوگون کا راج تھا۔ ملک میں شانتی امن بنائے رکھنا، یہ ایک گروپ جس کو سامورائی کہا جاتا تھا، یہ ان کا کام تھا۔ اور اگر کوئی سامورائی اپنے کام میں ناکام ہوتا تو وہ جاپان کے لیے شرم کی بات ہوتی تھی، اور اس ناکام سامورائی کو رونن کہا جاتا تھا۔ اور اس مووی میں ہم آپ کو 47 روننز کی کہانی بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے جاپان سامراج کو بچایا تھا اور ان کی موت کو اتنا عزت کیوں بخش دیا گیا تھا۔ تو مووی کی شروعات ایک بچے سے ہوتی ہے جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ آدھا انسان اور آدھا جانور تھا، جس کو شیطان کی شکتیوں سے صرف مارنا سکھایا گیا تھا۔ ایک جنگل میں جن دشمنوں سے وہ بھاگ رہا تھا، انہوں نے اس پر اپنے نشان چھوڑے تھے۔ آکو پران کے راجا اسانو نے اس میں کچھ ایسا دیکھا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کو لے کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور پھر اسانو کی بیٹی میکا وہ بھی اس میں وہی دیکھتی ہے جو اسانو نے دیکھا تھا، اور اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ آکو کے راجا اسانو نے اپنے سامورائی کے صلاح کے خلاف اس لڑکے کو اپنے بیٹی کے ساتھ رہنے دیا، اور میکا ان کو ایک چھوٹی سی گفٹ بھی دیتی ہے جو وہ مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب بہت عرصہ بیت چکا تھا، وہ لوگ ایک جنگل میں ایک بہت بڑے جانور کو مارنے والے تھے، اور یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سامورائی اس کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن راجا اسانو اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اب وہاں پر جاپان کے شہنشاہ شوگون آکو آ رہے تھے، اور اس کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اس لیے یہ لوگ راستے سے سارے مشکلات ختم کر رہے تھے۔ اب اس جنگل میں اسانو کو مارنے کے لیے ایک مونسٹر اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن اسانو کی سامورائی اس مونسٹر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں جب وہ مونسٹر ایک سامورائی کو مارنے والا ہوتا ہے تو کائی آ کر اس کو بچاتا ہے، جس پر شکریہ کہنے کی بجائے وہ سامورائی اس کو ڈانٹتا ہے اور کریڈٹ اپنے نام کرتا ہے۔ تب کائی میزوکی کو دیکھتا ہے جو کہ ایک لومڑی کی شکل میں تھی، وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک شخص کے پاس جاتی ہے جس کا نام کیرا ہوتا ہے، اور یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مونسٹر اس نے بھیجا تھا تاکہ وہ راجا اسانو کو مار دے اور شہنشاہ شوگون آکو کا راجا کیرا کو بنا دے، لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ نیکسٹ سین میں کمانڈر ہویوشی کا بیٹا راجا کے بیٹی کو خبر دیتا ہے کہ راجا آ گئے ہیں اور انہوں نے مونسٹر کو مار دیا ہے، اور لڑکی کائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ مونسٹر کو ضرور کائی نے مارا ہوگا۔ اس کے بعد رات کو شوگون آکو آتا ہے اور اسانو سے ملتا ہے، تب وہاں پر وہ کیرا کو بھی دیکھتے ہیں اور کیرا کے ساتھ اس لڑکی کو جس کی آنکھوں کا رنگ مختلف تھا، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک چڑیل ہے، اور وہ جا کر اسانو کے کونسلر ہویوشی کو بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک چڑیل موجود ہے اور راجا اسانو کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن وہ یہ ماننے سے انکار کرتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کو بہت حقیر سمجھتے تھے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر صبح کیرا کے لوگ جویل ارینج کرتے ہیں جس میں کیرا کا بندہ گولم اسانو کے آدمی سے لڑے گا، لیکن میزوکی اپنے جادو سے اسانو کے سامورائی کو معذور کرتا ہے۔ تب کائی وہ سوٹ پہن کر لڑنے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا سامورائی کی عزت بچانے کے لیے، اور وہاں پر آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ لڑنے لگتا ہے تو اس کی پہچان ظاہر ہوتی ہے، اور شوگون آ کر اس سے بتاتا ہے کہ تم سامورائی نہیں ہو، اور وہ مارنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن تب وہاں پر میکا آتی ہے اور اس کو بچاتی ہے، جس پر راجا بہت غصہ ہو جاتا ہے اور اپنے کمرے میں جاتا ہے اپنی بیٹی سے ناراض ہو کر۔ تب میزوکی اور کیرا اسانو پر جادو کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہوش میں نہ رہے، اور اسانو سو رہا تھا کہ اچانک اپنی بیٹی کی چلانے کی آواز سنتے ہیں جب وہ تلوار کے ساتھ وہاں جا رہا تھا کہ کیرا میکا کی ریپ کر رہا تھا، لیکن جب وہ اس کو مارتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک جال تھا اور یہ صرف اس کو بے ہوش کیا گیا تھا، جس پر سارے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسانو پر کیرا کو مارنے کا الزام لگتا ہے۔ تب شوگون فیصلہ کرتا ہے کہ آکو کا راجا اب کیرا بنے گا اور میکا کی شادی بھی ان سے ہوگی تاکہ دونوں گاؤں کے درمیان کوئی ہلچل نہ ہو، اور اسانو کی سزا یہ ہوتی ہے کہ عزت کے ساتھ اپنی جان دے دے۔ اور کیرا کو کائی سے جلن ہوئی تھی جب میکا نے کائی کو بچایا تھا، تو کیرا کائی کو اپنے ساتھ بندی بناتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور سارے سامورائی استعفیٰ دیتے ہیں اور ان کو 1 سال جیل کی سزا دیتی ہے۔ اب 1 سال ہو چکا تھا جب ہویوشی جیل سے آزاد ہوا، اور گھر آ کر اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کائی کہاں ہے،
وہ بتاتا ہے کہ وہ کیرا نے سلیورز کو بھیجا تھا جہاں سے اویوشی کائی کو آزاد کرتا ہے، اور اب وہ اپنے سارے سمورائی کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ کیرا کو مار سکے، اور ایک ایک بندے کو ڈھونڈنے کے لیے وہ دونوں نکلتے ہیں۔ اور اب وہ جب سارے سمورائی کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور وہ لوگ کائی سے اب بھی نفرت کرتے تھے، لیکن کائی ان کو بتاتا ہے کہ میرے پاس ہتھیار ہے، میں اب لوگوں کو ہتھیار دے سکتا ہوں، جس پر اویوشی پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہمیں ہتھیار دو گے؟ وہ بتاتا ہے کہ ٹینگو جنگل میں میرے ماسٹر سے آپ لوگوں کو ہتھیار مل سکتے ہیں، جس پر سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ٹینگو جنگل سے کوئی واپس زندہ نہیں آتا، لیکن وہ یقین دلاتا ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، بچپن میں میری پرورش وہاں پر ہوئی تھی اور ہم لوگ وہاں سے ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ ٹینگو جنگل جاتے ہیں اور اس جنگل میں وہ بہت سارے راکشسوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ ٹیمپل کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر اویوشی سے کہتا ہے کہ وہ لوگ ہمارا امتحان لیں گے، اگر ہم امتحان میں پاس ہوئے تو وہ ہمیں تلوار دیں گے ورنہ ہمیں تلوار نہیں ملیں گے، اور اویوشی کو مندر میں چھوڑ کر ان سے کہتا ہے کہ تم کسی بھی حالت میں تلوار نہیں نکالو گے، اور خود ٹینگو کے ماسٹر کے پاس جاتا ہے جس نے بچپن میں کائی کو لڑنا سکھایا تھا، اور وہ بہت مشکل سے اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں اور ان کو تلواریں ملتی ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اویوشی اپنے بیٹے کو کیرا کے پاس بھیجتا ہے معلوم کرے کہ وہ کب اپنے قلعے سے نکلتا ہے، اور ان کو وہاں پر میزوکی ملتی ہے، لیکن وہ میزوکی کو نہیں جانتا اور وہ اس کو غلط انفارمیشن دیتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ کل اپنے پرخوں کی مندر پوجا کے لیے وہ روانہ ہوں گے، اور وہ لڑکا اسی طرح آ کر اپنے باپ کو بتاتا ہے اور وہ لوگ ان کو مارنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے سے ہی ان لوگوں کے لیے جال بچھایا تھا اور ان سب کو مارتے ہیں۔ مارنے کے بعد میزوکی سمجھتی ہے کہ ہم نے سب کو مار دیا، اور وہ ٹینگو کی تلوار کیرا کو گفٹ میں دیتی ہے، لیکن وہاں کائی اور اویوشی زندہ بچ گئے تھے۔ اب اویوشی اور کائی ان پر جلد حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سارے سمورائی مر گئے ہیں۔ تب وہ قافلے کو دیکھتے ہیں جو کیرا کی شادی کے لیے ناچنے گانے کے لیے بلائے گئے تھے، اور وہ جا کر اویوشی اور کائی جا کر وہاں پر ان کو روکتے ہیں اور وہاں معلوم کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کبھی آسانو کے آدمی تھے، اور یہ لوگ اویوشی کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر یہ سارے لوگ مل کر سمورائی میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے راجا آسانو کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر وہاں کیرا کی قلعے میں یہ لوگ ناچنے والوں کے خلیے میں گھستے ہیں اور کچھ لوگ وہاں ان کے پہرے داروں کو مارتے ہیں، لیکن میکا جب ان کی ڈانس دیکھ رہی تھی تو وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ تو صرف سمورائی ہی کر سکتے تھے، لیکن پھر ایک شخص اس پر تیر پھینکتا ہے اور سارے کھیل کو وہ خراب کر دیتا ہے اور وہ سب لڑنے لگتے ہیں۔ اب سمورائی چونکہ بہت بہادر تھے اور ٹینگو کی تلواریں بہادروں کے ہاتھوں میں بہت تیز وار کرتی تھی، تو وہ لوگ ان سے کیرا کے لوگوں کو مار رہے تھے۔ تب اویوشی کیرا کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ لڑتا ہے اور اس کی موت سے اپنے راجا کی موت کا بدلہ لیتا ہے، جبکہ کائی اس چڑیل میزوکی کے ساتھ لڑتا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے وہ شیطانی طاقت استعمال کرتا ہے جس کو نہ استعمال کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی، اور اس کو مار دیتا ہے، اور اب وہ میکا کو آزاد کرتا ہے اور شہنشاہ شوگون کے پاس جاتے ہیں جو ان کی بہادری کی داد دیتا ہے اور نہایت عزت کے ساتھ اپنے بہادر راجا آسانو کے پاس مرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ انہوں نے رولز توڑے تھے، اور اسی طرح یہ 47 رونن جاپانی سامراج میں ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گے۔ تو گائز اسی طرح اس مووی کی سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر دو، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔